بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ملک میں جو سیاسی صورتحال ہے، جو سیاسی محاذ آ رہی ہے، وہ انتہائی گھمبیر صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور اس صورتحال میں اگر سیاستداں مذاکرات کے لیے نہیں بیٹھے تو پھر ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری طاقت جو ہے اس کو مداخلت کا موقع سیاستداں خود فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور آج تو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بالکل دو ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں سابق وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی، پہلے وہ قوم سے معافی مانگیں، اس کے بعد ان سے کوئی کسی قسم کی بات چیت ہو سکتی ہے، مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نے، وزیر اعظم پاکستان نے مکمل ڈیڈ لاک کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپوزیشن سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں کریں گے، اور یہ جو معاملات ہیں وہ پھر انتہائی جو خطرناک نہج کی طرف جا رہے ہیں، اس کو آخر کس طرح روکا جا سکے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں، بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین نے بھی اس صورتحال میں جو اس وقت ملک میں جاری ہے انتہائی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ بہت بڑا بیان الطاف حسین کا سامنے آ گیا ہے، بہت اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور فوجی جرنیلز کے بقول وہ اور فوج نیوٹرل ہیں، تو میرے اس سوال کا جواب دیں کہ میرے گھر 90 کو تالا لگا کر اسے 7 سالوں سے سیل کیوں کیا ہوا ہے؟ بہت اہم سوال ہے کہ 7 سالوں سے میرا گھر 90 کیوں سیل کیا ہوا ہے، کیوں تالا لگایا ہوا ہے؟ الطاف حسین نے اپنے ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے جلسوں میں بشمول فوج کے خلاف نہ صرف نعرے لگائے گئے بلکہ گالم گلوچ پر مبنی انتہائی غلیظ زبان تک استعمال کی گئی۔ سینکڑوں ویلاگ میں ماں بہن تک کی مغلظات دی گئیں، مگر کیا فوج نے کسی ایک کے گھر کو بھی تالا لگا کر اسے سیل کیا؟ ایم کیو ایم کے خلاف 1992 میں جو فوجی آپریشن کیا گیا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ 25,000 سے زائد ایم کیو ایم کے ذمہ داران و کارکنان ماورائے عدالت قتل کیے جا چکے ہیں، سینکڑوں جبری لاپتہ کیے گئے جو آج تک لاپتہ ہیں، اور ہزاروں چھوٹے مقدمات میں مختلف جیلوں میں آج تک کارکنان قید ہیں۔ اس کے باوجود میں نے یا میرے کروڑوں چاہنے والوں نے فوج کے خلاف نہ تو کوئی جلوس نکالا، نہ مغلظات دی، بلکہ ایم کیو ایم واحد جماعت ہے جس نے 6 جولائی 2014 کو فوج کی حمایت میں 1 ملین کا جلوس نکالا، اور دوران تقریر میں نے اور جلوس کے 1 ملین شرکا نے کھڑے ہو کر فوج کو سیلوٹ کیا۔ الطاف حسین نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ فوج کی حمایت میں اتنا عظیم الشان جلوس پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کسی جماعت نے نہیں نکالا، لیکن میری تحریر، تقریر اور تصویر پر پابندی اور میرے گھر 90 کو تالا لگا کے سیل کیوں کیا گیا؟ الطاف حسین نے آخر میں یہ کہا کہ میں اپنے ان سوالوں کے جواب کا منتظر ہوں۔ تو ناظرین، الطاف حسین صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائیں، اور ہم یہ بات آپ کو پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے خلاف اتنے آپریشن کیے گئے، ناانصافی بھی کی گئی، کراچی حیدرآباد کے نوجوانوں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں وہ سب ریکارڈ پر ہیں، لیکن ایم کیو ایم نے کبھی افواج پاکستان کے خلاف اس طرح کا کوئی جلوس، کوئی مظاہرہ، کوئی احتجاج، یا سوشل میڈیا پہ جو بالکل گالم گلوچ بریگیڈ جو پی ٹی آئی نے بنائی ہوئی ہے، اس طرح کا کوئی رویہ اختیار نہیں کیا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ آج پی ٹی آئی کے خلاف جو حکومت کی جانب سے کارروائی ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کے جو کارکنان ہیں ان کو جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے، اور بعض ایک آدھ کارکنان کے بارے میں کہا گیا کہ جی وہ لاپتہ بھی ہیں۔ ایک وہ
کارکن ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ لاپتہ ہے، اور اس پہ اتنا شور ہو رہا ہے کہ باقاعدہ فواد چودھری اور وہ جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں، خود عمران خان صاحب ہے، وہ عالمی انصاف کے اداروں سے، انسانی حقوق کے اداروں سے جو ہے وہ باقاعدہ مدد طلب کر رہے ہیں، اور ان کو آواز دے رہے ہیں، کن کو؟ عالمی اداروں کو، کہ وہ آئیں، آ کے پاکستان میں دیکھیں کہ ان کے لوگوں کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ یعنی پورے ملک کی جو ہے وہ بدنامی جو ہے پوری دنیا میں کس انداز میں کی جا رہی ہے، کس انداز میں جو ہے دنیا کے جو اداروں کو جو ہے وہ نہ صرف مخاطب کیا جا رہا ہے بلکہ ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں جو پی ٹی آئی کے خلاف جو اس وقت جو کارروائی ہو رہی ہے وہ ہی صرف انسانی حقوق کے خلاف کارروائی ہے، اور اس پر جو ہے وہ عالمی ادارے جو ہیں وہ نہ صرف نوٹس لیں بلکہ مداخلت کریں پاکستان میں۔ یہ پی ٹی آئی باقاعدہ عالمی اداروں کو دعوت دے رہی ہے ایک چھوٹے سے معاملے پر جو ابھی اتنا بڑا معاملہ ہوا ہی نہیں ہے۔ ہم بار بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کے لوگوں کے ساتھ، الطاف حسین کے چاہنے والوں کے ساتھ جو ظلم، جو زیادتی، جو ناانصافی ہوئی ہے، جس کا ذکر ابھی خود الطاف حسین صاحب نے بھی کیا ہے کہ ماورائے عدالت قتل 25,000 جن میں کارکنان بھی، ذمہ داران بھی، وہ کیے گئے، اور یہ سب کے سامنے ہے۔ پورا شہداء قبرستان بنا ہوا ہے، شہداء یادگار چوک بنا ہوا ہے عزیز آباد میں، لیکن اگر انسانی حقوق کی تنظیموں کو یا انسانی حقوق کے اداروں کو اگر کوئی آواز دے رہا ہے، کو مداخلت کی دعوت دے رہا ہے، تو وہ پی ٹی آئی دے رہی ہے۔ یہی پی ٹی آئی کل تک افواج پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، سپہ سالار جو ہیں جنرل باجوہ صاحب ان کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اور سب ایک پیج پہ تھے۔ اور آج بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے بارے میں کوئی جملہ نہیں کہتی، وہ بھی تو آخر اسی فوج کا حصہ ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق کام کر رہے تھے، اور آج بھی ان کے جو حامی لوگ ہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ آج بھی جو ہے جو کسی نہ کسی طرح کوئی ان کی سہولت کاری کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے الطاف حسین صاحب کا بہت بڑا یہ بیان ہے، بہت اہم سوالات الطاف حسین نے اٹھائے ہیں۔ اب الطاف حسین صاحب اس سے پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جس دن جنرل عاصم منیر صاحب نے جب چارج سنبھالا تھا، اس کے فوری بعد بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب کو ایک کھلا خط لکھا تھا، اور وہ کھلا خط جو ہے ایم کیو ایم کے جو کارکنان ہیں انہوں نے یہاں کراچی، حیدرآباد میں نہ صرف گھر گھر تقسیم کرنے کی کوشش کی تھی، بلکہ جو حیدرآباد میں جو وکلا ہیں ایم کیو ایم کے کا کیسز لڑنے والے، بار کونسلوں میں بھی جو ہے وہ اپنے وکلا ساتھیوں کو بھی جو ہے وہ کھلا خط تقسیم کیا تھا، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ الطاف حسین صاحب جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ یہ اپیل کر رہے ہیں کہ بلکہ اپنے اس گناہ کی معافی یا اس غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں، اس غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں جو انہوں نے، ظاہر ہے وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے تو کوئی غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے پوری جو ہے وہ کہانی جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے کہ کس طرح عمران خان صاحب جو ہے گزشتہ 1 سال سے جو ہے اداروں کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح انہوں نے ایک پوری حکومت کو مفلوج کیا ہوا ہے، پوری حکومت نہیں بلکہ پورے ملک کو مفلوج کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ جس طرح انہوں نے اپنے دور اقتدار میں جو ملک کی معاشی صورتحال جس طرح تباہی کی طرف لے گئے، اور جس طرح ملک ڈیفالٹ ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا، اور یہ حکومت واقعتاً جو اسحاق ڈار صاحب کہتے بھی ہیں کہ ہم نے تو آ کے ملک کو ڈیفالٹ سے جو ہے بچایا ہے، اور اب بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے، ہماری ایک بزنس مین، ایک بزنس کمیونٹی کی شخصیت سے بھی جب اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس وقت ملک ڈیفالٹ ہو جائے تو وہ پاکستان کے حق میں ہوگا، کیونکہ جو قرضہ جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے وہ قرضہ کم از کم جو ہے اس کا جو سود ہے وہ کم از کم معاف ہو جائے گا، وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیفالٹ سے جو موجودہ حکومت ہے، اور خاص طور پہ جو وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار صاحب، وہ اس لیے بچا رہے ہیں کہ ان کے مفادات ہیں، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ان کے مفادات ہیں، ان کے بیرون ملک جو ہے وہ جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں، بھی ان کے جو مفادات ہیں۔ تو اگر ملک ڈیفالٹ ڈکلیئر ہو گیا تو ان کے حکومت کے جو اہم لوگ ہیں جو اس وقت حکومت میں، ان کے مفادات کو
ٹھیس پہنچے گی۔ تو یہ بڑی اہم بات جو ہے سامنے آئی ہے ناظرین۔ تو یقیناً اس حوالے سے جو ہے وہ اور بھی بہت سارے حقائق ہیں وہ بالکل سامنے آئیں گے اور آنے چاہیے، لیکن اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ملک میں جو ایک عجیب جو ایک گھمبیر جو صورتحال ہے، جس طرح حکومت اور اپوزیشن، بلکہ خاص طور پر حکومت اور عمران خان صاحب جس طرح آمنے سامنے ہیں، اور حکومت نے تو اب بالکل ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ اور ایک خطرناک صورتحال جو ہے کی طرف جو ہے ایک خطرناک صورتحال کی طرف ملک کو اس طرح لے جایا جا رہا ہے کہ ایک دونوں کی طرف سے ایک ضد اور انا کا جو مسئلہ جو ہے، عمران خان صاحب نے تو اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 4.25 سال تک بھی جب وہ اقتدار میں 2018 میں آئے تو پہلے دن سے عمران خان صاحب نے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، اپوزیشن لیڈر کو اپوزیشن لیڈر تسلیم کرنا گوارا نہیں کیا، اور 4.25 سال تک جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف چور ڈاکو کا بیانیہ بناتے رہے۔ بیانیے کا جو اصل جو نام ہے ناظرین وہ ہے کہانی، بیانیہ کا دوسرا نام ہے کہانی بنانا۔ تو وہ کہانیاں بناتے رہے، لیکن وہ اپنے 4.25 سال اقتدار میں تمام تر طاقت رکھتے ہوئے، جبکہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو عسکری اور جو عوامی جو نمائندگی ہے وہ جو ایک پیج پر تھے، ایک صفحے پر تھے، لیکن وہ تمام جو بتایا جاتا ہے کہ جو طاقت عمران خان صاحب کو حاصل تھی اور طاقتور حلقوں کی جو حمایت عمران خان صاحب کو حاصل تھی وہ گزشتہ 75 سالوں میں شاید کسی حکمراں کو حاصل رہی ہو۔ لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب سوائے انتقامی کارروائی کے، سوائے اپوزیشن کو چور ڈاکو کا اپوزیشن کے خلاف چور ڈاکو کا بیانیہ بنانے کے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ انہوں نے اپوزیشن کے تقریباً تمام ہی لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا، جیلوں میں ڈالا، لیکن ان پر کوئی کسی قسم کا کیس ثابت نہیں ہو سکا اور وہ جیلوں سے رہا ہوئے۔ اور اب بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ گزشتہ 1 سال سے یہی تھا کہ وہ اس حکومت سے کہ جی میں ان لوگوں سے یہ مسلط کی، بار بار عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت مسلط کی گئی ہے، یہ حکومت مجرموں پر مشتمل ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے کہ یہ حکومت مجرموں پر مشتمل ہے، یہ مسلط کی گئی ہے، ان سے بات نہیں۔ لیکن اب حکومت نے بھی یہ فیصلہ کر لیا، گو کہ حکومت کا فیصلہ غلط ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، اس لیے کہ حکومت کے اس فیصلے سے ملک مزید بحران میں مبتلا ہو رہا ہے اور ملک ایک مفلوج ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس کو بچانے کے لیے ٹھیک ہے اپوزیشن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، لیکن حکومت میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ذمہ داری اور سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ حکومت جو ہے وہ بھی جو ہے اپوزیشن کے جواب میں جو ہے وہ وہی کام کر رہی ہے جو وہ اپوزیشن رہ کے جب وہ کیا کرتے تھے۔ حکومت میں جب کوئی ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، تو ان کو ہر صورت میں یہ چاہیے تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کو مذاکرات کی میز پر لائیں، معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں، اور الیکشن کی تاریخ کا معاملہ بھی جو ہے وہ مذاکرات کی میز پر لا کے 2-4 ہفتے آگے پیچھے کر کے اس کو طے کرے۔ لیکن ایک جانب عدلیہ میں بھی آپس میں ایک جنگ کی کیفیت ہے اس وقت، اور عدلیہ کے لوگ بھی جو ہے وہ اپنی ہی عدلیہ پر، اپنے ہی چیف جسٹس کے بارے میں جس طرح کے ریمارکس دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اور حکومت نے ایک نیا جو ہے وہ مسودہ ایک قانون سازی کر لی ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اکیلا کوئی سو موٹو نہیں لے سکے گا۔ تو یہ بڑی صورتحال جو ہے ایک طرف تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے لڑائی ہے حکومت کی، اور دوسری طرف عدلیہ سے بھی حکومت کی لڑائی ہے۔ لیکن اس پورے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل خاموش نظر آتی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے یا جو وہ صرف اس معاملے میں خاموش نظر آتی ہے، لیکن کراچی کے معاملے میں، الطاف حسین کے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی دوہرا معیار ہے، اور اس دوہرے معیار کے حوالے سے الطاف حسین صاحب نے بالکل صحیح سوالات اٹھائے ہیں کہ اگر نیوٹرل ہیں آپ تو پھر اگر نیوٹرل ہیں تو پھر مجھ پر یہ پابندی کیوں، میرے گھر کو تالا لگا کر سیل کیوں، اور اس پہ ابھی تک کوئی نوٹس کیوں نہیں؟ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ تو جب تک اس ملک میں سب کو برابر سے نہیں دیکھا جائے گا اور سب کے لیے ایک قانون نہیں ہوگا، تو جب تک یہ ملک جو ہے
وہ ظاہر ہے کہ اسی طرح کے بحرانوں میں جو ہے وہ مبتلا رہے گا، اور اس ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ملک میں ایک قانون نافذ کرنا ہوگا جو سب کے لیے برابر ہو، جس میں سب کے لیے ایک طرح کی کارروائی ہو، کسی کے لیے قانون الگ نہ ہو، کسی کے لیے کارروائی الگ نہ ہو، کہ ایک شخص کے لیے تو عدالتیں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ آنکھیں فرش راہ کی ہوئی ہیں، اپنی آنکھیں بچھائی ہوئی ہیں کہ آئیے ہم آپ کو انصاف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن صرف ایک شخص کو اسے ضمانت پر ضمانتیں مل رہی ہیں۔ لیکن دوسری جانب الطاف حسین صاحب کے جو کیسز ہیں جو پاکستان میں ہیں، جو ایک NIC کا کیس ہے، جو ان پر لاہور عدالت کی جو تقریر اور تحریر اور تصویر پر پابندی کا کیس ہے، اس حوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سماعت نہیں ہے، کوئی کارروائی نہیں ہے۔ تو یہ دوہرا معیار، یہ دوہرا قانون جو ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا، اور ملک میں انصاف کا جو نظام ہے وہ بالکل ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ انصاف ہوتا نظر آئے اور انصاف سب کے لیے برابر ہو۔ دوسری جانب ناظرین، ملک میں مردم شماری کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور اس حوالے سے خاص طور پہ کراچی میں جو سب سے زیادہ محرومی کا شکار ہے، اور کراچی میں جہاں 3.5 کروڑ سے زائد آبادی ہے، لیکن اس کراچی کے لوگوں کو کوئی صحیح طور پر گننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ MQM پاکستان کے جو سینئر ڈپٹی کنوینر ہیں ڈاکٹر فاروق ستار نے اس حوالے سے جو اب تک کی مردم شماری ہوئی ہے اس کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے، فاروق ستار کا کہنا ہے کہ حکومت سندھ اپنے سرکاری ملازمین کے ذریعے سے دیہی سندھ کی آبادی کو بڑھا چڑھا کر دکھا رہی ہے، جبکہ شہری سندھ بالخصوص کراچی کی آبادی کو کم بتایا جا رہا ہے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ادارہ شماریات پر ڈیش بورڈ کے ڈیٹا کی فراہمی کے لیے دباؤ ڈالا اور ڈیٹا تک رسائی حاصل کی تاکہ اپنی مرضی کے نتائج ترتیب دے سکے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ مردم شماری ہماری ریڈ لائن کو مسلسل 5 روز ٹاپ ٹرینڈ بنائے رکھنے پر کراچی کے عوام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پچھلے کئی برسوں سے ملک سے لوگ کراچی آ رہے ہیں، اس کے باوجود کراچی میں آبادی نہیں بڑھ رہی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو، اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت دوں، میری آپ سے یہی گزارش کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔ چینل تھنک ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔